جو فضیلت ہے، جو کسی کی عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہ تقویٰ کے اعتبار سے. تو یہ تو ویسے شعبان کا جو مفہوم ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، شعوباً شین عین اور بے، یہ شعبان کا مادہ ہے. تو معنی ہے شاخ در شاخ ہونا اور پھیلانا. اس کو شعبان کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ رجب پہلے بھی عظمت والا مہینہ تھا، ان مہینوں میں جنگیں ممنوع تھیں. تو جنگ منع ہونے کے بعد جب انسان کو اس کی مرغوب چیز سے روک دیا جائے تو پھر جب اس کی اجازت دی جائے تو پھر وہ بہت زیادہ اس کو وجہ سے روزہ ہم رکھتے ہیں تو کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، افطاری کے ٹائم میں پیٹ بہت زیادہ بھر لیتے ہیں. تو ایسی عرب کے لیے جنگیں مرغوب چیز تھی. وہ جنگ سے پورا مہینہ روکنے کے بعد جب رجب ختم ہوتا تھا، شعبان شروع ہوتا تھا، تو بہت زیادہ جنگ شروع کر دیتے تھے، شاخ در شاخ پھیل جاتے تھے، ان کے اندر اختلاف اور انتشار ہو جاتا تھا. اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا. اسلام کے آنے کے بعد ہم اس کی وجہ تسمیہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی برکتیں اور رحمتیں پھیل جاتی ہیں کہ جس طرح ایک درخت سے بہت ساری شاخیں پھیلتی ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. نفل روزے جو رکھے جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اجر کا جو ہے وہ حامل ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو لاحقہ لگتا ہے وہ معظم ہے. المعظم اس کا معنی ہے عظمت والا. شعبان المعظم ایسا مہینہ جس کا نام شعبان ہے اور وہ عظمت والا ہے. یہ المعظم کہاں سے نکالا گیا کہ جب صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایو صوم افضل، اے اللہ کے رسول کون سا روزہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان. شعبان کا لتعظیم رمضان، رمضان کی تعظیم کی وجہ سے. یعنی اصل میں تو روزہ جو افضل ہے وہ رمضان کا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پہلے آنے والا مہینہ ہے اس میں شعبان میں اگر روزہ رکھا جائے تو وہ بھی باقی روزوں سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، کیونکہ وہ رمضان کے ساتھ ملا ہوا. تو یہاں پر تعظیم کا لفظ آیا، اس تعظیم کے لفظ کی وجہ سے شعبان کے ساتھ لفظ معظم لگ گیا، جس کا معنی ہے عظمت والا. تو اس مہینے کے اندر کرنے والے جو کام ہیں وہ ہے نفلی روزے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے یہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی ایک مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوں سوائے رمضان کے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کثرت سے روزہ نہیں رکھتے ہوئے دیکھا سوائے شعبان کے. تو شعبان کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. تو ایک کام ہم نے کیا کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اور تاریخ کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہے. چاند دیکھنا ہے شعبان کا، پھر اس سے آگے دن گننے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن گنو 29 تک، 29 کو چاند دیکھو. اگر چاند نظر آ جائے تو رمضان کو شمار کرو، اس کا روزہ رکھو. چاند نظر نہ آئے، ابر آلود ہو، موسم بادل وغیرہ ہو اور فیصلہ مفتی کا قاضی کا نہ آئے تو پھر 30 دن پورے کرو اور اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کر دو. تو یہ چاند شعبان کا دیکھنا ایک تو ویسے سنت ہے اور مسلمانوں پر فرض الکفایہ ہے قمری تاریخوں کی حفاظت کی وجہ سے، اور ایک اس وجہ سے تاکہ اس کو دیکھ کر دن گن کر رمضان تک انسان پہنچ سکے اور رمضان کی تعظیم اس کی وجہ سے اس کے دل میں پیدا ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احصوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے جو چاند ہے اس کی خوب حفاظت کرو رمضان کے لیے. احصوا کا لفظ استعمال فرمایا. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظوا من ہلال شعبان، شعبان کے چاند کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے کہ ما لا یتحفظ من غیرہ، اتنی کسی اور کی حفاظت نہیں کرتے تھے. یعنی اس کو دیکھنا بھی ہے اور تاریخوں کو یاد بھی رکھنا ہے، پھر دن کو گن تک رمضان تک پہنچنے کا اہتمام کرنا ہے. تو اس کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. کیوں اس شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو انسان کے پچھلے پورے سارے سال کے اعمال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھیجے جاتے ہیں. اعمال کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ارسال ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر وقت ہر بندہ جب بھی جو کوئی کام کر رہا ہو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کا نظام بنایا ہے. اس نظام کے تحت جو اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں وہ اس شعبان کی 15ویں کی رات کو ہوتے ہیں. ایک یہ وجہ فرمائی. دوسری یہ کہ یہ رمضان کی تمہید ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھ کر بتا دیا تو رمضان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کبھی وہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی دن کا روزہ چھوڑیں گے نہیں. روزہ چھوڑنے میں جو ہم کھوجا کہتے ہیں پنجابی میں کہ آج میرا کھوجا ہے، افطار عربی میں کہتے ہیں. افطار ایک تو روزہ جب افطار ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب جیسے روزہ نہیں ہوتا تو حدیث مبارکہ کا الفاظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اتنے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب کبھی افطار نہیں کریں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ شام والا افطار نہیں کریں گے، مطلب یہ ہے کہ پھر کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، روزانہ ہی روزہ رکھتے رہیں گے. لیکن پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے چھوڑ دیتے، افطار کرتے حتیٰ کہ ہمیں یہ امید ہوتی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی روزہ رکھیں گے ہی نہیں. اور ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھ رہے ہیں، اور ہم نے نہیں دیکھا کہ شعبان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہو. یعنی شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں نفلی روزے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے رکھے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں یہ یاد کرتی ہوں کہ شاید کچھ ہی دنوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے چھوڑے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا. پورا اس لیے کہا کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اکثر حکم الکل، جو اکثر ہوتا ہے زیادہ تر ہوتا ہے اس پر کل کا حکومت ہے. ابھی آپ لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے ہیں، اس ووٹ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ ووٹ ایک طرف جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے شاید سب کی مرضی یہی ہے، حالانکہ وہ سب کی مرضی نہیں ہوتی، لیکن لل اکثر حکم الکل کے تحت اس کو لیا جاتا ہے. تو اسی طرح اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے شعبان ہی کے نفلی روزے رکھے ہیں، حالانکہ شعبان کے نفلی روزے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ نہیں رکھے، اکثر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں.
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جب وجہ پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مہینے میں بہت زیادہ روزے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اس سال میں وفات پانے والے تمام لوگوں کے نام وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ آگے فرشتوں میں تقسیم کرتا ہے، ان کے نام لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اس اجل والی کتاب میں لکھا جائے، اس وصال والی کتاب میں لکھا جائے، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں انسان نکاح کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام اس سال وفات پانے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس پر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کے تو رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے اور اس کی سارے جو بہت ساری چیزیں تقدیر میں لوح محفوظ پر پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ لوح محفوظ پر تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن جو فرشتے آگے ڈیوٹیاں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کی طرح لگائی ان کو فہرستیں بعد میں وہاں سے تیار کر کے اس شعبان کے مہینے میں ہی دی جاتی ہیں، ورنہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہوا ہے، اس میں اب فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک یہ ہے کہ اس سال جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کے نام بھی اسی مہینے میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ فلاں فلاں کے گھر میں فلاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، اور رزق کے بارے میں کہ فلاں کو جتنا اس کے مقدر میں رزق لکھا ہوا تھا اس